اتباع پر اگر میری اتباع نہ کی اور مجھے نہ مانا تو نہ ہدایت مل سکتی ہے نہ نجات ہوگی. کوئی بھی مسلمان ہے نا، اس کی نجات نہیں ہو سکتی اگر رشید گندگو کو نہ مانا. یعنی کہ یہ دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے. کوئی یہ دعویٰ کرے نا کہ اس زمانے میں، جیسے کہ ہم مرزا قادیانی کے ماننے والوں سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ اگر مرزا قادیانی کو ہم نہیں مانتے تو کیا ہماری نجات نہیں ہے؟ تو مرزا قادیانی کہتا تھا نہیں بھائی، کوئی نجات نہیں. کیوں؟ تم لوگوں نے مانا نہیں، اب مجھے نہیں مانا تو کیسے ایک مسلمان کی نجات ہو سکتی ہے؟ تو اب رشید گندگو بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں مانتے، میری اتباع نہیں کرتے تو نہ تمہیں ہدایت مل سکتی ہے نہ ہی نجات ہوگی. ایک مسلمان کی نجات نہیں ہو سکتی اگر رشید گندگو کی اتباع نہ کی جائے. جبکہ دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ نجات جو ہے نا وہ میری اتباع پہ موقوف ہے. کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب فرما دیجئے کہ لوگوں اگر تم اللہ کا دوست رکھتے ہو تو میرے ہی فرما بردار ہو جاؤ، اور پھر تمہیں اللہ جو ہے وہ دوست رکھے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہاری نجات کر دے گا. کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ فرما بردار ہوتے ہیں نا تو پھر نجات ہے. رشید گندگو کہہ رہا ہے کہ مجھے مانو گے تو پھر نجات ہے. اور وہ کہتا ہے کہ وہ جو دین میں نے قائم کیا نا اس کے اوپر مضبوطی سے قائم رہنا، جو دین میں نے قائم کیا ہے. اچھا، اب قاسم ننوتوی چھتر مارنے لگا ہے جی اس کو. سوان قاسمی ہے، جلد دوم ہے اس کی، اور صفحہ ہے اس کا 638. اس میں کہتا ہے کہ کوئی شخص اس زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر اوروں کا اتباع کرے تو بے شک اس کا یہ اصرار اور یہ انکار از قسم بغاوت خداوندی ہوگا جس کا حاصل کفر اور الحاد ہے. اب اس حقیقت سے معلوم ہو گیا کیا کہ گنگوئی اپنی اتباع کی طرف دعوت دے کر لوگوں کو بغاوت خداوندی اور کفر و الحاد کی طرف بلاتا ہے. اسی اب آگے سوان قاسمی حصہ دوم اسی میں ہی کہتا ہے کہ آج کل نجات کا سامان باجز اتباع نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ اور کچھ نہیں. جبکہ دوسری طرف رشید گندگو کہہ رہا ہے کہ اس زمانہ میں اتباع اور ہدایت جو ہے وہ نجات اور ہدایت میری اتباع پہ موقوف ہے. تو خود ہی قاسم ننوتوی نے رشید گنگوئی کے منہ پہ چھتر مارا ہے، ایک تھپڑ رسید کیا ہے، یعنی کہ انہی کی بوتھی اور انہی کی جوتی. اچھا جی، شان نبوت کا رنگ ہے جی، معاذ اللہ. اچھا جی، آگے ہے جی سوان قاسمی. اس میں لکھتا ہے کہ مولانا محمد قاسم صاحب ان میں شان ولایت کا رنگ غالب تھا اور مولانا گنگوہی میں شان نبوت کا. توبہ 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 توبہ، کیا دعویٰ ہے جی؟ کہتا ہے سوان قاسمی حصہ اول 688 صفحے پہ کہ کہتا ہے کہ مولانا قاسم میں شان ولایت کا رنگ غالب تھا اور مولانا گنگوہی میں شان نبوت کا. لکھ دی لعنت بھائی. اب بات تو صاف ہو گئی کہ رشید گنگوئی میں شان نبوت کا رنگ صرف موجود ہی نہیں بلکہ غالب بھی تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اس سے کوئی مطلب یہ نہ سمجھے کہ ان کے نزدیک نبوت کا رنگ صرف رشید گنگوئی میں غالب تھا. قاسم ننوتوی کے بارے میں ہے کہ بھائی وہ تو کہتا ہے کہ اس مقام تک اس کی رسائی نہیں تھی، بلکہ اس کے نزدیک نبوت کا فیضان تو قاسم ننوتوی کے قلب پر بھی ہوتا ہے. یہ ہے والا اگلا. حي على الصلاة حي على الصلاة.
اچھا جی چلیں بھائی، کوئی ہے نہیں ہے، کوئی آئے تو ان کو بندہ سنائے۔ حذیفی امام الخوارج، ہاں جی بھائی، وہ خوارج کا امام ہے جی، رافضی۔ جی دیوبندی دیوبندی دیوبندی، بس جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک بار نا وہ انہوں نے پرسنل میں مجھ سے بات کی، تو ان کے آگے میں نے بات رکھی تو طویلیں شروع کر دیں۔ تو میں نے کہا بھائی تم میں اور پھر قادیانیوں میں کیا فرق ہوا؟ طویلیں کرنی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے طویل صحیح کہ چلو طویل بنتی بھی ہو، اس کی ایک صریح کلمہ ہے، اس کی طویل نہیں ہے۔ کہتا جی اصل میں نا ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہنے کا، تو میں نے کہا پھر جو مقصد تھا وہی لکھنا چاہیے تھا۔ تو یہی تو اعلیٰ حضرت نے اور علماء نے سمجھایا تھا کہ جو مقصد ہے وہی لکھو، اور اپنے پہلے الفاظوں سے رجوع کر لو، توبہ کر لو۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ لوگوں کے سامنے توبہ کر لیتے، اعلانیہ اس کو شائع کر دیتے، اور کہتے کہ دیکھو اصل میں ہمارا نا مقصد یہ کہنے کا تھا، تو ہم سے یہ الفاظوں کا چناؤ غلط ہو گیا، ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو اتنی سی بات تھی، یہ نہیں کیا انہوں نے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ اصل میں وہ اسی گستاخی پہ ڈٹ کے فتنہ پھیلانا چاہتے تھے۔ تو اس پر وہ ہے، میں نے کہا میں کئی بار ہم نے مثالیں دی ہیں ان کو بھائی کہ کلمہ صریح میں طویل نہیں ہوتی۔ میں جب کتے کا بچہ کہہ دیا تو اس کی کوئی طویل نہیں ہے۔ میں طویل کروں کہ بھائی کیونکہ تیرا باپ وفادار ہے، کتا بھی وفادار ہے، تو اس نسبت سے میں نے کتے کا بچہ کہہ دیا۔ اصل میں تو میں نے وفادار ثابت کرنا ہے نا، تو جو میں وفادار ثابت کرنا چاہتا ہوں، میرا مقصد وفادار ثابت کرنا ہے، تو میں وہی لکھوں گا نا کہ بھائی تیرا والد جو ہے نا وہ بڑا وفادار ہے۔ لیکن میں الفاظ استعمال کرتا ہوں تیرا والد جو ہے کتے کا بچہ ہے، یا یہاں وہ کتا ہے، یہاں وہ کتا ہے، تو میں کہوں کیونکہ کتا بھی وفادار، تیرا باپ بھی وفادار، تو اصل میں نا وفادار ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی جو تو ثابت کرنا چاہتا ہے نا وہی لکھنا، گالی کیوں لکھتا ہے؟ تو اتنی سی موٹی بات نہ سمجھ آئے تو پھر تو کوئی حل نہیں ہے۔ السلام علیکم عثمان بھائی، بابر بھائی۔ عثمان بھائی، یہ جو چیز اکثر یہ نکلتی ہے، دماغ میں آتی ہے، زبان سے نکلتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی فتنے آئے ہیں جنہوں نے اہل سنت کے بنیادی عقائد سے انحراف کیا ہے، یہ سارے فتنے ہی انگریز کے دور میں کیوں آئے ہیں؟ یہ چیز بڑی قابل غور ہے، اس کے اوپر بڑا غور کرنا چاہیے ان لوگوں کو، جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا جی ہم بہت بڑے اسلام کے داعی ہیں، ان لوگوں کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ بھئی یہ عقائد جو ہیں یہ آپ کے اپنے ہی پرانے جو لوگ ہیں، مہاجر مکی ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، شاہ محدث حق شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، ٹھیک ہے، دیگر اور بھی بہت سارے ائمہ کے نام لے سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ان کے عقائد ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ کے 4-5 اکابرین ہیں، ان لوگوں نے اپنے ہی بڑوں کے عقائد سے انحراف کیا۔ اب بتائیں یہ فرقہ کون ہے اور فرقہ کسے کہتے ہیں؟ بھیا یہ ہمارے ساتھ دلائل کے ساتھ بات کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ گالیاں نکالتے ہیں،
جب تک آپ لوگوں نے مفتی طارق مسعود کی دوبر میں سے باہر نہیں نہ نکلنا، آپ لوگوں کی جان چھوٹنی نہیں، یہ ہم علانیہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ اس کی دوبر میں سے باہر نکلیں گے تو آپ کی جان چھوٹنی ہے۔ ہم آپ کو ٹانگوں سے پکڑ کے اس کی دوبر میں سے باہر نکالیں گے، آپ نے فکر نہیں کرنی آپ۔ رپورٹ بڑی چل رہی ہیں میری آئی ڈی پہ، بہت زیادہ رپورٹ آ رہی ہیں، بس شکر اللہ کا بچ ہی رہی ہے، آئی ڈی بچ ہی رہی ہے۔ جی عمر صاحب، جی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ٹھیک ہوں۔ سنائیں کوئی ڈبیٹ سنائیں، آپ کی قادیانیوں سے ڈبیٹ ہوئی، اس کا حال احوال سنائیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھٹی صاحب۔ جی اللہ کا سامنے بڑے کرم ہے، تسی سناؤ جی ٹھیک ہو؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ آفتاب پی ایل بھٹی پی صاحب والا کتنے اٹھ گیا ہے؟ جی آفتاب پی ایل پی والا کتنے چلا گیا ہے؟ میوٹ کر دیں۔ جی جناب، جی جناب، حکم کرو۔ ہائے ہائے، تہاڈی آواز سنیے سکون ہو گیا دل۔ اچھا اچھا جی، جناب اپنا تعارف پھر کروا دیو۔ اچھا دا مطلب ہر دفعہ ہی تعارف کروانا پے کرے گا۔ او بٹی برانڈ، اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ سوری میں نال کام کردا پیا سی، میں ہن دیکھیا تہاڈا۔ اچھا چلو جی، بہت دن ہو گئے نے کسی نو رگڑا نہیں دتا، پتہ نہیں کی گل ہے۔ کیا نہیں دیتا؟ رگڑا نہیں دتا کسی نو، شاید میں نہیں ایتھے ہوندا یا تسی میرے تو پہلے دے ہٹدے ہو۔ نہیں نہیں، رگڑا تے آنا چلدا ہی پیا جی۔ ماشاء اللہ کافی بروڈاں لگیاں نے رگڑے دے واسطے۔ اور رضوی دی براڈ تے بھی اتھے بھی رگڑا دیتا سی۔ تے بیسیکلی قادیانیاں تے انہاں نوں جیلمیاں نوں تے دیوبندیاں نوں رگڑا تے الحمدللہ چلدا پیا ہے، ریگولر چل رہا ہے۔
ਦੂਜੇ ਨਹਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਏ? ਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਰਾਡ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਲਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਰੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੀਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਬਾਦਾ ਦੀਨ ਦਾ ਲਿਬਾਦਾ ਓੜ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਲਮੀ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਿਓਬੰਦੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਗੁਸਤਾਖ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਜੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇੱਕ ਇਆਨ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰੋ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਉੱਤੇ ਮੁਫਤੀ ਤਾਰਿਕ ਮਸਊਦ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਸ਼ਰਫ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਹੋ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੇ ਬੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਈਏ ਯਜ਼ੀਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਜ਼ੀਦੀ ਹੈਗੇ ਜੇ। ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਜ਼ੀਦੀ ਜੇ। ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਬਰੋਟ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਭੈਣ ਚ ਮਸਲਕ ਹੈ, ਜੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਸਲਕ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਮਸਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫਸਾਈਏ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਦਦ ਦਾ ਯਜ਼ੀਦੀ ਨੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਦਿਫਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬਰਬਾਦ ਬੜੇ ਕਰੇ। ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ, ਬੜੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਬੜੇ ਗੁਸਤਾਖ। ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਖੂਨ ਖੋਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਖੋਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਆਇਆ, ਥੋੜਾ ਨਿਬੜਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ। ਆਫਤਾਬ ਭਾਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਗਿਲਕੀ ਸਾਹਿਬ।
عثمان بھی آج قاسم نہیں آیا؟ کیوں عثمان بھائی؟ قاسم رضائی نہیں نہیں، اوہو، اپنا قاسم نہیں آیا ہوں تے وہ پلاٹ شروع کروا دینی سی۔ یار میں کہندا اگر وہ ذرا میسج کر کے دیکھو ہاں، اگر واٹس ایپ تے میسج کر کے دیکھو ہاں، اگر وہ آیا تو میں کہنا ذرا مرضیاں دا تھوڑا آپریشن شروع کریے 5 بجے میں کرے، کرنا کال کسی اور پاسے لگیے، کوئی ایک ادھا مرضی کو ایریے تے کسی اور پاسے لگیے۔ اور ٹھیک ٹھاک بھائی صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ کیسا جا رہا ہے کام؟ کم بس اپنے بندے جڑے ریگولر ہے نے وہی کال کرتے ہیں جو ہوتا ہے اس کا نہیں ہے دعا دو کہ لگا لگے گی وہ راجا کوئی نہیں ہے، وہ نویں باندھے مہنگے ہونے۔ ہاں جی لازمی کل میں بھی لگیا نا، میرے ذہن ہے وہ نہیں ہماری پارک کے نال بمبارڈیئر کے سامنے۔ ہاں 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 نئے بڑھ جائے تو پتا نہیں پولیس اسٹیشن کے پیچھے۔ بالکل پولیس اسٹیشن۔ ہاں جی وہی ہوتا سی۔ ہاں جی دعا کرو لگا لگے گی ایک تو لگا پہلے پیچھے نہیں۔ ہاں جی ایک پہلے پہلے میں دسیا سی نا بھائی۔ ہاں جی تھوڑا جہا رہے گا۔ ٹھیک ہے چل گڈیاں نکلنی یار۔ ٹھیک ہے۔ اوکے اوکے اللہ اللہ کیا دیکھتی ہو؟ کم دی تصویراں بھیجیاں نے صفائیاں کیتیاں نے صحیح آفٹر بھیا تہاڈا مائک کھلیا دا جی۔ مہربانی جی دس تسی ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرہ۔ جی 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 جی۔ جمیل بھائی آ جائیں کال پہ، اگر فری ہیں تو ہیں جمیل بھائی؟